بڑی اچھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے، اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ سنگل پیرنٹس تھے اور جب وہ اپنے بچوں کے لیے، اسپیسیفکلی سنگل مدرز جب اپنے بچوں کے لیے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتی تھیں تو بچے سے پوچھا جاتا تھا کہ جی بچے کی ولدیت میں نام کس کا لکھا جائے. تو بہت سارے کیسز میں تو ہم نے دیکھا کہ بچے کی ولدیت میں پھر اڈاپشن کا پورا پروسیس ہوتا تھا، پھر نانا کا نام آتا تھا یا ماموں کا نام آتا تھا، لیکن باپ کا نام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف، بڑے کرب سے گزرنا پڑتا تھا کہ جی ولدیت میں نام کس کا آئے گا، کیونکہ ولدیت میں اگر نام نہیں ہوگا تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا. لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنا کیس لڑا اور اس کیس کی وجہ سے اب یہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا. سکتی بالکل جی، مسئلہ حل ہو گیا ہے اور روبینہ نے یہ اپنے وکیل کے توسط سے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے وہ معذور ہیں. اچھا، ان کے والد بچپن میں ہی انہیں اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور قومی شناختی کارڈ نادرا جو ادارہ ہے اس نے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ والد موجود نہیں تھے، اور کووڈ ویکسین سمیت 10 طرح کے مسائل، یعنی کہ آپ کے پاس CNIC نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بے فارم کے بعد زیادہ اس کے بعد جو نیا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی شناخت کا باعث بنتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا CNIC. انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہو تو پھر اسی کے بیس پہ آپ کا پاسپورٹ بھی بنتا ہے، تو وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو ایڈمیشنز میں بھی سکتی ہر طرح کی چیز میں مطلب آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے پیپرز میں اگر آپ کے پاس CNIC نہیں ہے. بالکل. تو اسی میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہی باہمت روبینہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ خود چل کے آنا ان کے لیے مشکل تھا، بٹ پھر بھی سیڑھیوں سے اوپر آئیں. اور ساتھ میں درخواست گزار کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ عثمان فاروق، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم روبینہ. السلام علیکم سر. روبینہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے اتنا امپورٹنٹ کیس لڑا اور اس کیس پھر آپ جیت گئیں، اور آپ کی اس جیت کی وجہ سے صرف آپ کی جیت نہیں، بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھی جیت ہوئی ہے. تو اس جیت تک پہنچنے میں کون کون سے کٹھن منازل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ السلام علیکم، میرا نام روبینہ. اس جیت کو جیتنے کے لیے مجھے بہت جدوجہد سے گزرنا پڑا. جس وقت میں جاتی تھی بڑی امید لے کے جاتی تھی، جب وہاں پر کاؤنٹر پہ جا کے پہنچتی تھی تو وہاں سے مجھے نا امیدی ملتی تھی. اس طرح میں نے ہمت نہیں ہاری کافی ٹائم تک. یہ تقریباً 4 سے 5 سال تک میں اس چکروں میں گھرتی رہی. لائن میں لگنا، نمبر آنے پہ کاؤنٹر پہ جانا، پھر واپسی مایوس ہو کر آنا. کبھی کبھی تو میں رو بھی جاتی تھی. جی ہاں، کبھی کبھی تو میں رو بھی جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی ہمت نہیں ہاری. میں نے یہی سوچا کہ جنگ مجھے جیتنی ہے. جب میرے ساتھ خدا ہے تو مجھے کسی کی کوئی وہ نہیں ہے. یہ جو نادرا کے حکام تھے انیشلی جب آپ ان کے پاس جاتی تھے، وہ آپ کو جواب کیا دیتے تھے؟ مجھے جواب یہ دیتے تھے کہ میرے پاس اپنے والد صاحب کی شناخت نہیں تھی، ٹھیک ہے، صرف ایک NIC تھی، وہ بھی کسی نے دیا تھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اب میرے پاس کوئی ان کا رابطہ یا کچھ نہیں تھا. جب میری پیدائش ہوئی تھی وہ میری والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. نہ میں نے انہیں دیکھا تھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا. میرے نانا نانی نے مجھے پالا تھا. پھر اس کے بعد میری والدہ جاب کرنے لگ گئی، نانا نانی کی وفات ہو گئی، پھر میری والدہ نے مجھے پالا. اب جب میرے NIC بننے کا مسئلہ آیا، مجھے NIC کی ضرورت پڑی. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر کام کے لیے NIC چاہیے، بالکل، اکاؤنٹ کیونکہ NIC قومی شناخت ہے. جب تک آپ کے پاس شناخت نہیں ہے، آپ کے پاس شناخت نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں ہے، اس کو دھتکارنے سے مطلب رکھتے ہیں. اب جب میں وہاں سے نکلی NIC بنوانے کے لیے تو میری والدہ کو میں لے کے گئی تو انہوں نے بولا کہ آپ کا NIC نہیں بن سکتا، یا تو آپ والد صاحب کو لے کر آئیں یا کوئی سربراہ کو لے کر آئیں. اب نہ میرے پاس والد صاحب تھے نہ کوئی سربراہ تھا. تو والدہ کو سربراہ تصور نہیں کر رہے تھے؟ جی نہیں. جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا. جس وقت میری امی کی شادی ہوئی تھی تو ان کا NIC جاری نہیں تھا. میری امی کا NIC ان کی شادی کے بعد بنائے میرے نانا کے نام سے، ان کے شوہر کے نام سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب اس وجہ سے بھی پھر اس کے بعد میں جب میں چلتی رہی کافی مسئلے میں نے طے کیے. پھر اس کے بعد میں مجھے شاہد صاحب کا تعاون ملا. وہ میرے کزن کے دوست ہیں، ان کا تعاون ملا. ان کے تعاون سے میں عثمان صاحب کے تک پہنچی. عثمان صاحب نے میری بہت ہیلپ کی. بہت ہیلپ. مجھے یہ بتائیے، ہم عثمان صاحب سے پوچھیں گے، لیکن یہ جو پورا پروسیس تھا اس میں کتنے سال لگ گئے آپ کو؟ اگر ہم بات کریں جیسے جب آپ گئی ہیں شناختی کارڈ حاصل کرنے تو اس کے حصول میں، اور آج کا دن اگر دیکھا جائے تو کتنے سالوں سے آپ تگودو میں اس پریشانی میں لگی رہی ہیں آپ؟ مجھے عثمان صاحب سے پہلے سے مجھے 4 سے 5 سال گزر چکے تھے. 4 سے 5 سال آپ نے اتنے مشکل گزارے ہیں. میں آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی، اس طرح وفے سے میں کرتی رہتی تھی. کبھی مہینے میں 2 مرتبہ،
कभी महीने में एक मरतबा, क्योंकि जब कोई मेरे साथ होता तो मुझे उस तक लेके पहुंचता, मैं अकेली तो नहीं जा सकती थी। कोई मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी या कोई पिकअप ड्रॉप कुछ वगैरह नहीं है, ना कोई मेरा भाई है ना कोई मेरी बहन है, सिर्फ इकलौती वाहिद मैं हूँ। और मेरी वालदा भी सीधी सादी है, उनके अंदर भी कोई इस तरह की कोई चालाकी नहीं है। ये बताएं कि इंसान जो है, जो बिल्कुल सेहतमंद हो, वो हिम्मत हार जाता है, जरा सी मुश्किल आती है, वो कहता है भाई यहाँ पर काम नहीं हो रहा, एक दफा गया, 2 दफा गया, मैं नहीं जाता, बैठ जाता हूँ, ये तो होना ही नहीं है, ये तो इदारे नहीं हमारा सपोर्ट करे। आपके दिल में ये कैसे मुस्तकिल मिजाजी रही कि नहीं ये मैंने करके दिखाना है, और फिर अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, ये कैसे आपके जहन में रहा? सबसे बड़ी बात है, मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। दूसरी बात ये कि हर नमाज में मैंने खुदा से यही मांगा है कि अल्लाह पाक तू ही है मेरा, तेरे सिवा कोई नहीं है, और असबाब भी अल्लाह पाक तुम ही बनाओगे मेरे, क्या क्योंकि वसीले अल्लाह ही बनाने वाला है। बेशक बेशक, क्योंकि दिलों का हाल खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। बेशक। मैं आज इस वक्त को सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फटता है कि मैं नहीं जानती कि मैं खुश हूँ या मेरे गम के आंसू है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस्मान साहब की बदौलत, शाहिद साहब की बदौलत, कि मुझे कौमी शनाख्त मिल सकी। इस कौमी शनाख्त का मकसद ये कि मेरी वालदा जॉब करती थी एजुकेशन में, गवर्नमेंट मुलाजिम थी, अब वो रिटायर हो चुकी हैं, उनकी जगह पे मुझे जॉब चाहिए। आप जानते हैं महंगाई इतनी है, हमारा रेंट का घर है, और कोई मेरा भाई बहन या कोई ऐसा कज़न नहीं है कि जो फील भी खुद ही है जी, कोई नहीं है। आप देखें, बीमारी है, इंसान का मरना है, जीना है। आजकल जीना तो है ही मुश्किल, लेकिन मरना भी बहुत मुश्किल है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, 100 उंगली खड़ी करने वाले तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन साथ किसी का कोई नहीं देता। उसको उसके बारे में एहसास दिलाते हैं, उसकी हमदर्दी लूटते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाते। इस तरह के लोग हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी वालदा की जगह पे अपनी जॉब हासिल करूँ, और जॉब हासिल करने के बाद जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं अपनी जॉब से और अपनी माँ को उम्रा या हज कराऊं। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो चाहती हूँ बहुत से लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मुश्किल नहीं सिर्फ हल की, उस्मान साहब इन्होंने तो बहुत सारी सिंगल मदर्स की मुश्किल हल कर दी है, जो कि बिल्कुल ठीक होती हैं। मतलब यहाँ तो हम इनको देख रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके बाद भी माजूरी भी आ रही है, पूरी तरह से मुझे दिए नहीं जा रहे। वहाँ के भी मैं बहुत चक्कर काट रही हूँ, 4-4 मंजिल मुझे चढ़ना पड़ रहा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे खुदा के वास्ते जो भी मेरी माँ का बनता है, पेंशन का है या जो भी है, मेरी वालदा की पेंशन भी नहीं स्टार्ट हुई है, अच्छा, जो भी मेरी वालदा का बनता है आप मुझे एक साथ दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ताकि मैं कहीं अपना ठिकाना करके इस किराए के रेंट के घर से बच जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रुबीना जी, आपको लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि खाने से पहले गैस बत्ती का बिल है, मेंटेनेंस है, ये देना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा मुझे मेरी माँ की जगह पे जॉब दी जाए, इनको बिल्कुल इनको जॉब भी दी जाए, और स्पेसिफिकली इनको आपकी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि एक ये अकेली रुबीना, जिनको आप ये कह सकते हैं कि जी कि रुबीना माजूर, लेकिन रुबीना माजूर नहीं, रुबीना ने आप लोगों की माजूरी ख़त्म की। एक ऐसा केस लड़ा है जिसकी वजह से अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां ये केस नहीं लड़ सकी, अपने बच्चों की वल्दियत में अपने बाप का नाम लिखवाती रही हैं, लेकिन उन्होंने केस नहीं लड़ा। लेकिन रुबीना की वजह से ये मुश्किल आसान हुई। एडवोकेट साहब, कितना मुश्किल था ये प्रोसेस? देखिए जी, वैसे तो जाहिर है कि मैं इस पर भी बात करना ज़रूरी समझता हूँ, वो है नाजरा का रवैया। बहुत सारे मामलात के अंदर नाजरा जो काम करता है, मतलब ये जो खातून है, माजूर खातून है, 3 घंटे की लाइन लगाने के बाद क्यों में खड़े होने के बाद इनका नंबर आता है, और फिर इनको बताया जाता है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, अब वालिद साहब को लेकर आइए। ये कौन सा मतलब जो है तरीका है? और दूसरी सबसे अहम बात कि जो काउंटर है वो तो इनका अलग होना चाहिए माजूर लोगों का, और इसी तरीके से बाज़ाहिर तो लिखा भी जाता है, लेकिन वहाँ पर सब जा रहे होते हैं, सब जा भी रहे होते हैं, और दूसरा उस तरह से इंटरटेन भी नहीं किया जा रहा। तो दूसरी बात जो कि केस से, मतलब मैं आपको एक और बात मतलब जो बताना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक दूसरे केस से मुताल्लिक है। 5% माजूरों का कोटा होता है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, माजूरों के बजाय नॉर्मल लोग अपॉइंट कर दिए गए। अच्छा जी, ये पूरी एक रिपोर्ट है कि जो हाई कोर्ट के अंदर पेश की गई। मुझे ये बताएं अभी कि एक खातून आपके पास आती हैं जो माजूर भी है, और उनके जाहिर है कि ये मसला है कि शनाख्ती कार्ड नहीं बन सका क्योंकि वालिदा सिंगल पेरेंट थी। एक चीज़ इससे पहले कभी नहीं हुई, आपने ये केस लिया तो क्या सोचा था कि कैसे इस पे अमल दरामद? देखिए जी, मसला ये है कि इनकी वालदा का शनाख्ती कार्ड मौजूद था, और इससे पहले भी मेरे खैर 1-2 केसेस ऐसे हैं कि जो खैर पिटीशन की सूरत में नहीं। एक वालदा थी 53 साल, एक खातून 53 साल थी, और उनका कोई मतलब वाली वारिसी था, उसका भी NIC अल्हम्दुलिल्लाह बना था। ये एक मतलब ये है कि इनकी तो पेरेंट्स मौजूद हैं, और
اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب والدہ کا شناختی کارڈ موجود ہے، ایک جو خاتون جو لڑکی جو ہے پاکستان میں پیدا ہوئی ہے یا کوئی بھی پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ شہری ہے پاکستان کا، اور ان کی والدہ کا NIC ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی صاحبزادی ہیں، تو اس کی بنیاد نانا کے نام کی وجہ سے شاید اس وجہ سے نہیں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے، اس میں نام بھی اچھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ والد کا جو ہے شناختی کارڈ بھی موجود ہے، اگر نہیں تو پھر بھی جاری کرنا چاہیے۔ بھائی پاکستان کے اندر آپ کو اور کیا دستاویزات چاہیے؟ اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے، دنیا بھر کے اندر مطلب 10 سال 15 سال مطلب ہر ایک کا اپنا ایک لاز ہیں کہ جس کے مطابق جو ہے وہاں پر شہریت دے دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہر چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے، ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ معذوری بھی ہے۔ مطلب اسلامک ملک ہے، مطلب جہاں پہ روزے محشر آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا تو وہاں پہ کیا دقت ہو کہ اگر آپ نیشنلٹی کے اگر والد نہیں ہیں تو آپ ولدیت میں یا پھر کیئر ٹیکر میں آپ ماں کا نام ایڈ کر دیں۔ ایک اور بات جو سب سے زیادہ اہم ہے، پیدائشی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی اتھارٹی بھی آپ ہی ہیں، آپ ہی جو ہے اس کے اندر سارے دستاویزات کے اندر جو وہ مطلب نام ڈالتے ساری چیزیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہی ڈاکومنٹس لے کر آؤ، تو بھائی آپ کے پاس کون سا ریکارڈ موجود ہے؟ جو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے وہی ریکارڈ آپ مانگتے ہیں، یہ کہاں کا مطلب؟ اگر جو ہے اور دیگر مطلب کی بات کی جائے تو ساری چیزوں کو تو آپ کو اتھورائز کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیں عثمان بھائی کہ یہ جو ہو گیا آپ نے ماشاءاللہ کروا دیا تو اس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا، یہ نظیر بن جائے گا؟ دیکھیں اس میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کے لیے جو ہے کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ جی کیس ٹو کیس ویری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا آرڈر ہو گیا ہے تو لازمی پھر یہ دوسرے آرڈرز پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے نا کہ روبینہ کے کیس میں، لیکن حوالہ دیکھیں ایک ہوتا ہے رپورٹڈ کیس کہ جو باقاعدہ رپورٹ ہو جاتا ہے، یہ ڈائریکشن ہے، ڈائریکشن کی بنیاد پر جو دیگر لوگ بھی اس آرڈر کو یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آرڈر ہوا تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا تھا، اور نادرہ بھی پھر اس بات کا خیال مطلب اس کو رکھنا بھی چاہیے۔ ویسے میں افسوسناک مطلب یہ بات بھی بتاؤں کہ کئی آرڈرز موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد کنٹیم میں بھی جانا پڑتا ہے کہ توہین عدالت میں جائیں اور پھر وہاں پر شناختی کارڈ جاری ہو۔ تمام چیزوں کے بعد سب سے بڑی بات ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ غیر قانونی کام تو کر دیتے ہیں لیکن قانونی کام نہیں کرتے، جبکہ بایو ڈیٹا ان کے پاس سب ہوتا ہے، پھر بھی عوام کو انسانوں کو رلاتے ہیں، بھگاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے دیکھیں پاکستان بننے کے بعد 71 کا جو ہے معاملہ ہوا جس کے اندر بہت سارے لوگ پاکستان میں مائگریٹ کر آئے جو صرف آپ کی بنیاد پر آئے۔ اب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پورے گھر والے شہید کر دیے گئے، وہ اکیلے جو ہے پاکستان آئے، کسی ورک شاپ پر، کسی دکان پر، کسی جگہ پر کام کر کے انہوں نے جو ہے پوری زندگی گزاری۔ ان سے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور جو 78 تک کے جو دستاویزات یا کوئی ٹکٹ یا سو اللہ کرے جی ان تمام تر معاملات پر نظر ثانی کی جائے۔ کب تک شناختی کارڈ بن جائے گا؟ انشاءاللہ یہ آرڈر کی کاپی لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کنٹیمپٹ میں نہ جانا پڑے اور یہ شناختی کارڈ بن جائے، اور آپ جو ہیں ایگزامپل سیٹ کریں باقی تمام تر سنگل مدرس کے لیے بھی جن کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنے بچوں کے دستاویزات بنوانے میں۔ بہت شکریہ روبینہ کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی جس کو آج ہم ایک طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی ہمت کو سلام، تھینک یو سو مچ۔ ایڈوکیٹ عثمان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ حدیقہ کیانی صاحبہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے وہاں سے کیونکہ جہاں اتنے فلاحی کام ہو رہے تھے تو انہوں نے بیٹا اڈاپٹ کیا، اور اس کے بھی شناختی کارڈ کے جو سارے پروسیس وغیرہ میں، کیونکہ تو بہت چھوٹے لیکن بڑا مسئلہ، تو انہوں نے بھی شیئر کیا ہوا تھا کہ ایک مطلب اللہ ہی جان سکتا ہے کہ ایک اکیلی ماں کو کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جب اپنے بچے کی آئیڈینٹی کے لیے کوئی بھی دستاویزات بنوانے، تو اچھا قدم ہے۔